مزاج رکھتا ہے. حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 یا علی. حضرت بابا فرید شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا بڑا کمال کرتے ہیں، بچپنے کے عالم ہے، اگر منہ سے بولتے ہیں بولنا ختم نہیں ہوتا کہ کام پورا ہو جاتا ہے، بولنا ختم نہیں ہوتا کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے. حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کمال ہے میرا، یہ کمال ہے میرا، یہ رٹتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچے ہیں. حضرت بابا فرید ماں ارشاد فرماتی ہے ان کی ماں، بیٹا تمہارا بڑا چرچا ہو رہا ہے، تمہارا بڑا نام ہو رہا ہے. حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں ماں یہ سب میرا کمال ہے. بچپنے میں آن بولتا ہے، بچپنے میں آن بولتا ہے، پردے میں قرآن بولتا ہے، سیرت رسول کا قانون ولی اللہ بولتا ہے. جب ایسے ہی بات کرنے لگے بابا فرید تو ان کی ماں پکڑ کر کلائی کو پکڑ کر بولتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. آئیے تاجدار ولی سے پوچھا جائے. حضرت صوفی شکور صاحب ابراہیمی نے ایسا درخت لگایا ہے کہ اس کے ساکھ یہاں سے گواہی تک پھیل گیا ہے، نہ جانے دنیا کے کس خطے میں پھیلے گا. تو حضرت بابا فرید کی والدہ محترمہ کہتی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. کہا وہ کیسے؟ میں جد و جہد کرتا ہوں خدا کو راضی کرنے کے لیے، زمین پر سر میں رکھتا ہوں خدا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پیروں کو راتوں رات کھڑا میں رکھتا ہوں خدا کی رضا کے لیے، دنیا کے ہر گواہ و ستم کے ظلم میں گرتا ہوں. ماں یہ تیرا انداز محبت کہاں ہے؟ تب ماں نے کہا بیٹا جب تو بچپن میں تھا، جب چھوٹا تھا میرے گود کے دائرے میں کھیلتا تھا، جب دودھ کے لیے اپنے منہ میرے سینے کے قریب لاتا تھا تو میں باوضو ہوا کرتی تھی اور وضو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی. آج وہی اچھے دودھ کا مدد ہے جو تو کمال والا بن گیا ہے. تو سیرت ولی میں سیرت والدین بھی چھپا ہے، طریقہ استاد بھی چھپا ہے، تعظیم مرید بھی چھپا ہے. اسی لیے ادب کا یہ مقام ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کہاں سے سند ملا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ جو زمین پر چلتا تھا آج زمین کے نیچے ہے، ہم زمین کے اوپر ہیں، یہ زمین کے نیچے سے اپنا لو لگائے گا عرش کے اوپر تک پہنچ جائے گا. میں اسی گفتگو کے ساتھ محمد عامر صاحب آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، آپ انہیں سنیے گا. جاگ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں، نعرہ تکبیر. کہاں جاگے ہیں؟ عامر کو اتنے کمزور سے سنیے گا. یہاں دو عامر ہیں، ایک عامر شہزادہ پیر و مرشد ہے اور دوسرا نسبت عامر ہے. تو جہاں دو کا نسبت ہوتا وہاں تو اور شے ممتاز ہو جاتی ہے. آپ نعرہ لگائیں اس انداز سے سنیں جیسے کہ ہماری آواز یہاں سے گواہی پہنچ جائے، یہاں سے گواہی پہنچ جائے. عالم تصور میں ڈوب کر سنیں. یہ ناچ، یہ انداز، بول دیجئے، بول دیجئے اگر سننا ہے تو. یہ ناچ، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناچ، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاڈ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاڈ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اب بے دام ہی بک جائیے بازار ولی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار ولی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ ایسا ہے کہ یہاں خریدتا ہے تو وہاں بنا کر بھیجتا ہے. جب حضرت بہلول دانا زمین پر گھسٹ کر کھلونا بنا رہے تھے تو بادشاہ ہارون رشید زبیدہ نے کہا تھا اے بہلول بکھرے ہوئے بال
پاگلوں جیسا دیوانہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں جنت بنا رہا ہوں، آؤ تاریخ کی روشنی میں سمجھو۔ علماء اپنی گفتگو کرتے ہیں، ولی اپنی بات کہتا ہے، ہم کتاب پڑھ کر سنتے ہیں، وہ معرفت الہی قلب سے جگاتے ہیں۔ آؤ بہلول دانا سے پوچھا جائے بادشاہ وقت کی بیوی کی کیا ضرورت تھی اس فقیر کی بارگاہ میں جانے کی جہاں خزانہ کا انبار لگا ہو، جہاں بالوں کے ریت پر محترمہ زبیدہ گزر کر گئی اور کہتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا کہا جنت بنا رہا ہوں۔ ذرا عقل سلیم اگر ہے تو سوچو، زمین یہاں کی جنت کہاں کی؟ رہتے ہو زمین پر اور جنت کی بات کرتے ہو، مگر دیکھو ولی ہے جو کہہ دیا وہی ہو جاتا ہے۔ زبیدہ ارشاد فرماتی ہے بابا اسے بیچیں گے؟ کہاں بیچوں گا، کتابوں میں آیا ہے کہ بدیگر 10 درہم یا 11 دیناروں میں۔ حضرت بابا بہلول دانا نے زبیدہ سے اس کو بیچتے ہیں۔ زبیدہ سودا کر کے رقم دے کر چلی گئی، اختیار ولی بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بہلول دانا کہیں گئے، زبیدہ کہیں گئی۔ جب رات ہوئی حضرت ہارون رشید خواب میں سیر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں حسین و جمیل محل ہے جس پر نام زبیدہ لکھا ہے، اہلیہ ہارون رشید لکھا ہے۔ حیران ہو کر انہیں آنکھ بیدار ہوئی، پسینہ میں تر بتر اپنے بیوی کے دہلیز پر گئے ہیں۔ حضرت زبیدہ ارشاد فرماتی ہے میرے سرتاج باوقت آنے کی سبب کیا ہے؟ کیا بات ہے جو ابھی آپ آ گئے؟ کہتے ہیں کون راتوں رات تو نے عمل کر لی؟ میں نے حسین محل جنت میں دیکھا تیرے نام کے، کہاں کوئی عمل نہیں۔ میں نے تو بابا بہلول دانا دیکھے کہ کھلونا بنا رہے ہیں، میں نے انہیں سودا کر لیا، ولی نے کچھ درہم و دینار لے کر مجھے جنت لکھ دیا۔ ہارون رشید بادشاہ ہو کر بتائیے بادشاہ بے عقل ہو سکتا ہے؟ بادشاہ جاہل ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نا علم ہو سکتا ہے؟ جو سلطنت حکم کی مالک ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا؟ کیا ضرورت تھی وہ پاگل کے پیچھے جانے کی؟ مگر کہاں کہنے والا نے کہا ہے کہ دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اسے پاگل نہ کہو، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ہم اپنے عقل پر طنز کرتے ہیں، عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر ہارون رشید آنکھ ملتے ہی پاگلوں کی طرح کھوج رہے ہیں۔ پھر وہی اندازے بہلول دانا دیکھا گیا۔ حضرت ہارون رشید ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جہاں شاہوں کے بھی سر جھکتے ہیں دربار میں تیرے، ویسے دہلیج پر آنے والا ہارون رشید ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا۔ کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا گھرونہ جنت کا بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے چاہیے۔ کہا تیری پوری سلطنت، تیری تخت و تاج، اس کی قیمت ہوگی۔ کہا بابا میں نے 10 دینار 11 درہم میں میری اہلیہ کل خرید کے لے گئی، راتوں رات اتنا بڑھ گیا اس جنت کا دام۔ حضرت بابا بہلول دانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری شریک حیات زبیدہ آئی تھی، میرے گندم نما چہرہ دیکھا تھا، میرے بکھرے بال دیکھے تھے، یہ مٹی کے گھرونا دیکھی تھی اور کچھ نہیں دیکھا۔ اعتماد ولی پر اس نے لے لیا، سودا لگا دیا۔ مگر تو تو رات کی تاریکیوں میں سیر کیا ہے، جگمگاتا محل دیکھا ہے، تجھے یقین ہوئی ہے، چمکتے جھومر دیکھا ہے، تجھے یقین ہوئی ہے، گدی نما شکل و صورت دیکھا ہے، تجھے یقین ہوا کہ جنت عیش و آرام کا نام ہے، تب تو سودا کرنے آیا۔ اگر سامان پسند ہو جائے، وہ سامان پسند ہو جائے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں تخت و دینار سب دے رہا ہوں، مجھے جنت کی سند دے دیجئے۔ تب بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں لے تو یہ بھی اختیار ہے دینے کا، یہ بھی صبر ہے چھوڑنے کا، تجھے تخت و تاج بھی مبارک، یہ جنت بھی مبارک۔ اٹھے بہلول دانا چل دیے۔ فقیروں کی کوئی اپنا جگہ نہیں ہوا کرتی، جہاں بیٹھتے وہ سلطنت ہو جاتی ہے۔ اسی واقعے کے بنا پر آپ کو میں عامر سلطان شیر کو فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، سبحان اللہ۔ فقیروں کی جھولی